گھر کا راشن ختم ہونے کو ہے۔ کل بھی دونوں خالی ہاتھ گھر لوٹے ہیں، یہ کہہ کر کے کہ کوئی کام دھندا نہیں چل رہا۔ اللہ خیر ہی کرے اب تو، ورنہ جس قسم کے حالات چل رہے ہیں مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ جلد ہم لوگوں کے سامنے ہی ہاتھ پھیلانے والے ہوں گے۔ نجمہ بھابی دال میں سے کنکر چنتے ہوئے مسلسل بولے جا رہی تھیں۔ ارے بھابی، یہ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ گھر اپنا ہے۔ سسر جی جاتے جاتے اتنا احسان کر گئے کہ یہ 5 مرلے کا گھر لے کر اس میں یہ 3 کمرے ڈال لیے، ورنہ یقین کریں آج تو ہم سڑک پر ہوتے۔ نبیلہ بھابی نے بھی برتن دھوتے ہوئے کلام میں اپنا حصہ ڈالا تھا۔ رحمت بی بی نے ان دونوں کو تنوا نگاہ سے دیکھا تھا، مگر کون سا ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی ساس سے ڈر لگتا تھا جو وہ ان کے گھور کر دیکھنے سے خاموش ہو جاتی۔ خاک احسان کر گئے؟ کون سا احسان، کہاں کا احسان، بلکہ دیا ہی کیا ہے سسر جی نے اپنے بچوں کو، صرف یہ 3 کمروں پر مشتمل گھر ہی۔ بی بی، صرف گھر ضروری نہیں ہوتا، زندہ رہنے کے لیے مزید 100 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جن کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں، مگر وہ تو جو روپے کماتے تھے بسم اللہ کر کے اسی وقت سارا اڑا بھی دیتے تھے، اور اب صرف 5,000 کی تو ان کی زوجہ محترمہ کی دوائیاں آتی ہیں۔ نجمہ باجی نے ایک نظر ماں جی کو دیکھتے ہوئے پھر سے زہر کھندہ لہجے میں کہا تھا۔ اس بار رحمت بی بی کے ماتھے پر بل آ گئے۔ کہنے کو کچھ منہ کھولا ہی تھا کہ چارپائی میں ان کی پیر دباتی پلوشا نے ان کو اشارے سے کچھ بھی کہنے سے روک دیا تھا۔ اب اللہ ہی حافظ ہے ہمارا تو، کل تو بچوں کی ٹیوشن فیس کی بھی تاریخ ہے، ان کو بھی گھر واپس نہ بھیج دیں، اسکول سے کہ جاؤ اور فیس کے پیسے لے کر آؤ۔ برتن سارے دھل گئے تھے جب نبیلہ نے آخری لقمہ دیا تھا اور پھر دوپٹے سے ہاتھ پوچھتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ غصے سے سانس چڑھتے ہوئے اس نجمہ نے بھی دال کی پلیٹ ہاتھ میں اٹھائی تھی اور کچن کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اماں، میں سوچ رہی ہوں کہ کوئی نوکری شروع کر لوں، کم از کم آپ کی دوائیوں کی تو پیسے دے سکوں گی، ورنہ بھابھی کا رویہ تو دن بدن بگڑتا جا رہا ہے۔ نہیں، تم کیوں نوکری کرو گی؟ عورت کو اللہ نے پردے میں اور گھر پر رہنے کا حکم دیا ہے، اور کمانے کے لیے 2 مرد ہیں نا گھر پر، تمہیں کہیں بھی جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور خوب جانتی ہوں ریاض اور فیاض دونوں اپنی بیویوں کو اچھے خاصے پیسے دیتے ہیں۔ اب دیکھ لیں، کل اسکول ٹیوشن کی فیسوں کے پیسے بھی نکل آئیں گے اور راشن کے بھی، مگر میرے دونوں بہووں کے پیٹ میں درد صرف ان 5,000 روپے کی وجہ سے ہوتا ہے جو میرے اپنے بیٹے مجھے دیتے ہیں۔ ارے غضب خدا کا، آج کل کی عورتوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا ایک انسان اپنی ماں کو بھی پیسے نہیں دے سکتا؟ یقیناً دے سکتا ہے، اس ماں کو پیسے جس نے 9 مہینے اپنی کوکھ میں پالا۔ میں نے تو کبھی ان کی کسی بات پر اعتراض نہیں اٹھایا، مگر میرے بیٹوں کی محبت ہی ان دونوں کو کان کی طرح چبھتی ہے، اور تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں بھی نوکری کرنے کی، آرام سے گھر میں رہو۔ BA مکمل کر چکی ہو اور رشتے بھی اچھے اچھے آ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ اسی سال کے مناسب رشتہ دیکھ کر میں تمہاری ذمہ داری بھی پوری کر لوں گی انشاءاللہ۔ رحمت بی بی نے قطعی لہجے میں جواب دیا تھا اور واپس چارپائی پہ لیٹتے ہوئے آنکھوں پر بازو رکھ دیا تھا۔ اماں، وہ سب تو ٹھیک ہے، مگر میں خود بھی گھر پر رہ کر اور یہ تانے سن سن کر تنگ آ چکی ہوں۔ گھر سے باہر جاؤں گی تو ذرا دھیان بڑھ جائے گا، دماغ کو بھی سکون ملے گا۔ اب کی بار اس کی بات کسی حد تک ماں جی کو بھی درست لگی تھی کہ ان کی دونوں بہویں ان کی بیٹی کو ساتھ ساتھ ان کو بھی تانے دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھیں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، مگر میرا فیصلہ آخری فیصلہ نہیں ہے، تمہارے بھائی آئیں گے تو ان سے بھی بات کر لینا، پر ہوگا وہی جو وہ دونوں چاہیں گے، اماں جی نے جواب دیا تھا، جس کو پلوشا نے مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ماں جی خود مان گئی ہیں تو وہ اب لازمی اپنے بیٹوں کو بھی منا لیں گی۔ ارے اب کیا گھر کی عورتیں کمانے نکلیں گی نا بابا؟ نہ ریاض، اس کو فوری انکار کر دیں، آج کل حالات بڑے ہی خراب ہیں، شادی کی عمر ہے، جوان لڑکی ہے، کل کو کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو اس سے شادی کون کرے گا پھر؟ وہ سب رات کے کھانے کے لیے بیٹھے تھے، ریاض اور فیاض بھی دونوں دکان سے آ چکے تھے جب پلوشا نے نوکری کی بات کی تھی، اور اس کے بات کرنے کی دیر تھی کہ دونوں بھابھیوں نے اعتراضات کے پہاڑ اٹھا دیے تھے۔ ہاں ریاض بھائی، بڑی بھابھی ٹھیک کہہ رہی ہیں، آج کل کے دور میں لڑکے لڑکیوں کا کوئی بھروسہ نہیں، اس کو نوکری کی اجازت دے کر اپنے پیر پر خود کلہاڑی مارنے والا کام نہ کر دینا آپ۔ چھوٹی بھابھی نے بھی کھانے سے ہاتھ روک کر نجمہ بھابھی کا ساتھ دینا ضروری سمجھا تھا، جبکہ ریاض اور فیاض دونوں تسلی اور سکون کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ آپ دونوں
ہم بہن بھائی کے معاملات میں نہ بولیں تو بہتر ہے، ہم اچھے سے جانتے ہیں کہ کیا فیصلہ کرنا ہے اور کیا نہیں، ریاض نے سخت لہجے میں بیوی اور بھابھی سے کہا تھا، جنہوں نے غصے سے لب بیچ دیے تھے۔ کیا ہوا گڑیا؟ بیٹا کچھ چاہیے تو بھائیوں کو بولو، ہم کس کے لیے ہیں؟ لا کر دیں گے نا سب کچھ، یا کسی نے کچھ کہا ہے تم سے؟ اگر کسی نے کچھ کہا ہے تو بھی ہمیں بتاؤ۔ ریاض نے بہن کے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے اور نہ ہی کسی نے مجھے کچھ کہا ہے۔ بھائی میں کچھ غلط نہیں کرنے جا رہی، اور نوکری کرنا کوئی بری بات تو نہیں۔ آج کل تو ہر شعبے میں عورتیں مردوں کی شانہ بشانہ کھڑی ہیں، میں گھر میں تنگ ہو جاتی ہوں۔ ویسے فارغ پڑے رہنے سے تو بہتر ہی ہے میں کوئی چھوٹی موٹی نوکری کر لوں، میرا دھیان بھی لگ جائے گا اور پھر چند پیسے بھی ہاتھ میں آ جائیں گے۔ دونوں بھائیوں کی باتوں کو یکساں نظر انداز کرتے ہوئے پلوا شاہ نے اپنی امید بھری نظروں سے دونوں بھائیوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، اگر گھر میں فارغ بیٹھ بیٹھ کر تھک گئی ہو تو ہمارا ہاتھ ہی بٹا دیا کرو کاموں میں، سارا دن سوئی پڑی رہتی ہو، ایسے میں بور تو ہوگی نا تم گھر پر۔ بس کرو، اور کتنا جھوٹ بولو گی مزید؟ نجمہ کام کرتی تو ہے، میری بیٹی صبح بھی اس نے تم سب سے پہلے اٹھ کر مشین لگائی تھی، اور تم لوگوں کے اٹھنے سے پہلے پہلے یہ کپڑے دھو کر فارغ ہو چکی تھی۔ اماں نے حساب برابر کیا تھا، آپ دونوں مہربانی کر کے بعد میں بحث کر لینا، ابھی مجھے اس سے بات کرنے دیں۔ ریاض نے سخت لہجے میں اماں جی اور اپنی بیوی دونوں کو تنبیہ کی تھی، ویسے بات غلط تو نہیں ہے، اتنی محنت سے پیسے جمع کر کے اس کو BA کروایا ہے، اب اگر یہ اپنی ڈگری کو استعمال میں لانا چاہتی ہے تو اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے، دنیا بھر کی لڑکیاں آج کل نوکری کر رہی ہیں۔ کیوں اماں، آپ راضی ہیں؟ میری بات سے بات مکمل کرتے ہوئے ریاض نے اماں جی سے تائید چاہی تھی، اپنی طرف سے تو میں اسے صبح اجازت دے چکی تھی، بس میں نے کہا تھا کہ رات کو بھائیوں سے بھی پوچھ لینا، حتمی فیصلہ انہی کا ہوگا۔ اب تم نے بھی اجازت دے دی ہے تو ٹھیک ہے، کر لے نوکری۔ اماں جی نے لسی کا گلاس اٹھاتے ہوئے جواب دیا تھا، جبکہ نجمہ اور نبیلہ دونوں کے ماتھوں پر بل نمودار تھے۔ جی فیاض صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ ریاض جو کہ سب سے بڑا تھا، اس نے چھوٹے بھائی فیاض سے بھی پوچھا تھا، بھائی جان آپ کا فیصلہ سر آنکھوں پر، جیسا آپ کو بہتر لگے۔ یہ کہتے ہوئے فیاض نے بھی اجازت دے دی تھی، ہماری رائے کی تو کسی کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ سالن کی پلیٹ کو غصے سے پرے دھکیلتے ہوئے نجمہ نے اونچی آواز میں کہا تھا اور کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ نبیلہ نے بھی بعد میں ایسا کرنے کی جرت نہیں کی تھی، مگر چہرہ ان کا بھی غصے سے لال ہو چکا تھا۔ بہت شکریہ بھائی، پلوے شاہ نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس پر ریاض نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ یہ تو بتاؤ نوکری ہے کیا؟ فیاض نے پوچھا تھا۔ بھائی میری دوست ہے نا سمن، اس سے بات ہوئی تھی، وہ ایک اسکول میں ٹیچر ہے، اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے اسکول میں ایک ٹیچر کی ضرورت ہے، کل وہیں جاؤں گی انٹرویو کے لیے۔ پلوا شاہ نے خوشی سے چمکتے چہرے کے ساتھ جواب دیا تھا، چلو ٹھیک ہے، اللہ پاک کامیاب کرے تمہیں، ریاض بھائی نے کہا، جس پر اماں سمیت فیاض اور خود پلوا شاہ نے بھی آمین کہا تھا، یہ جانے بغیر کہ اس کی ایک خواہش اس کی پوری زندگی ختم کر دینے والی تھی۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اسے اگلے دن وہ نوکری مل گئی۔ اپنی گلی سے 2 گلیاں آگے وہ پرائیویٹ اسکول تھا جس میں انگلش اردو کی ٹیچر کی ضرورت تھی۔ بلا شبہ وہ اس نوکری کے لیے بالکل موزوں تھی، کیونکہ وہ پہلے بھی اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھا چکی تھی، جس وجہ سے اسے بچوں کو پڑھانے کا کافی تجربہ ہو چکا تھا، اور اب تو وہ اپنے اخلاق کی وجہ سے ہی تمام کلاسز میں بچوں کی پسندیدہ ٹیچر بھی بن چکی تھی۔ اسکول جاتے ہوئے واقعی وہ تمام پریشانیوں سے آزاد ہو چکی تھی، اس نے اپنے آپ کو مکمل بچوں کے ساتھ مصروف کر لیا تھا۔ یہ اس کا تیسرا مہینہ تھا جب اچانک ہی کبھی بھی کسی بھی وقت اس کے پیٹ میں درد کی شدید لہر اٹھتی تھی۔ پہلے تو پھر بھی پین کلر کے استعمال سے درد قابو میں آ جاتا تھا، مگر اب تو آہستہ آہستہ وہ درد برداشت سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ آج بھی وہ درد کی شدت سے تڑپتی اسکول سے جلدی چھٹی لے کر گھر آ گئی تھی۔ اماں کو وہ صحیح بات بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے ان سے صرف یہی کہا تھا کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے تو بس جلدی چھٹی لے کر گھر آ گئی ہوں آرام کی غرض سے۔ مگر اب کمرے میں آتے ہی درد کی شدت سے اس کے چہرے کا رنگ بدل کر پیلا پڑ چکا تھا۔ پیٹ پر دونوں ہاتھ رکھ کر وہ درد ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اچانک سے کوئی چونک سی گئی اور حیرانی کے عالم میں اس نے اپنے پیٹ کو دیکھا تھا جو بہت پھولا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت کی شدت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہ تو ایک سلم سمارٹ دیکھنے والی لڑکی تھی، مگر اب اچانک پیٹ کہیں اس طرح سے پھول جانا صحیح پریشانی میں ڈال گیا تھا، حالانکہ وہ کچھ دنوں سے اس بات کو محسوس بھی کر رہی تھی۔
کہ اس کا پیٹ پھولتا جا رہا ہے، مگر اس نے یہی سوچا تھا کہ شاید سٹاف روم میں باقی ٹیچرز کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کے دوران معمول سے زیادہ کھانا کھانے کا نتیجہ ہے۔ مگر اب اس وقت خود کو غور سے دیکھنا پریشانی میں ڈال گیا اسے۔ کیا کروں؟ اماں کو بتاؤں؟ اس نے اس طرح پریشانی کے عالم میں سوچا تھا۔ نہیں، پہلے ہی بھائی کی کمائی میں سے بامشکل ان کی دوائیوں کا خرچہ پورا ہوتا ہے، میں بھی اپنی تکلیف کا بتاؤں گی تو اماں تو اور پریشان ہو جائیں گی۔ اس نے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے سوچا تھا، مگر اس درد کی شدت سے ہی ذہن بالکل موف ہو چکا تھا۔ اس وقت وہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے قاصر تھی۔ مزید اس درد اور سوچوں سے چھٹکارا پانے کے لیے اس نے نیند کی ایک گولی پانی کے ساتھ حلق سے اتاری تھی اور پھر بیڈ پر ڈھہ جانے والے انداز میں لیٹ گئی تھی۔ سوچوں کے سمندر میں گھر کر اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اس کی آنکھ لگ چکی تھی، پر اس پہ آنے والی قیامت کا یہ ایک چھوٹا سا اشارہ تھا جو آگے جا کر اسے ہی، اس کی زندگی، یہاں تک کہ اس کا سب کچھ چھیننے والا تھا۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ جہاں اس کے پیٹ میں اٹھنے والے درد کی لہروں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، وہیں اس کا پیٹ بھی اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ اب ہر ایک اسے شک کی نگاہوں سے دیکھنے لگا تھا۔ غیر تو غیر اب اس کی اپنی سگی ماں اور دونوں بھائی بھی اس پر شک کرنے لگے تھے۔ آج بھی درد کی شدت سے وہ پڑھانے نہیں گئی تھی۔ صبح ناشتے کرتے ہی ایک پین کلر لینے کے بعد وہ اپنے کمرے میں بند تھی جب اس کے کانوں سے نجمہ بھابی کی آواز ٹکرائی تھی۔ کہا بھی تھا میں نے کہ مت کرنے دو اسے نوکری، حالات خراب ہیں، جوان جہان لڑکی ہے، مگر تم لوگ کہاں میری بات ماننے والے تھے۔ اب بھگتو اور پالتے رہو اس غلیظ لڑکی کے ساتھ ساتھ اس کی ناجائز اولاد کو بھی۔ نجمہ بھابی کو تو موقع ہی مل گیا تھا جب وہ غصے سے ہاتھ ہلا ہلا کر بول رہی تھیں۔ ریاض اور فیاض دونوں بھی کام وام چھوڑ کر شدید غصے سے باہر سین میں موجود تھے، جبکہ اماں بھی دونوں ہاتھوں میں سر گرائے خاموش بیٹھی تھیں۔ یا ہماری سنتا ہی کون ہے؟ ہماری بات نہ مانے، اب نتیجہ ذرا گھر سے باہر نکل کر دیکھیں، سب ہم پر تھو تھو کر رہے ہیں۔ سامنے والی روبینہ باجی کل چھت پر سب عورتوں کو مرچ مسالہ لگا کر بتا رہی تھی کہ پلوشہ امید سے ہے، جبکہ اس کا تو نکاح بھی ابھی تک نہیں ہوا تھا۔ بھائی، مجھے تو اتنی شرمندگی ہوئی کہ کچھ بھی کہے بغیر میں ان کی نظروں سے بچ کر نیچے آ گئی۔ اب تو گھر سے باہر جاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ نبیلہ بھی ان دونوں بھابھیوں کو مزید غصہ دلاتے ہوئے بولی تھی، تمہیں کیوں شرم آ رہی ہے؟ شرم تو اس ذلیل عورت کو آنی چاہیے جو اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دینے کے بعد بھی اب تک کمرے میں پڑی آرام فرما رہی ہے۔ نجمہ نے جواب دیا تھا۔ اس سے پہلے نبیلہ بھابی مزید زہر اگلتی گیٹ سے ایک ادھیڑ عمر عورت سلام کرتی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ وعلیکم السلام آنٹی، کیسے آنا ہوا آپ کا؟ نجمہ نے فوراً ہاتھ میں پکڑا جھاڑو زمین پر پھینکا تھا اور ان سے گلے ملنے کو اٹھی تھی۔ ارے یہ میں پورے محلے سے کیا سنتی آ رہی ہوں پلوشہ کے بارے میں، کیا وہ سچ میں امید سے ہے؟ مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی۔ نجمہ کے قریب کھڑی وہ آہستہ آواز میں بول رہی تھی، مگر اس کے باوجود اس کی آواز اتنی تیز ضرور تھی کہ ریاض اور فیاض جو چند قدم کے فاصلے پر کھڑے تھے وہ ان کی زبان سے نکلا ایک ایک لفظ سن چکے تھے۔ کیا پوچھنے آئی ہیں آپ؟ ہاں، مجھ سے بات کریں، میں بتاتا ہوں آپ کو ابھی۔ ریاض تو جیسے کاٹ کھانے کو دوڑا تھا، فیاض نے اسے سختی سے دبوچ لیا تھا، نہیں تو پتہ نہیں وہ اس وقت آنٹی کا کیا حشر کر ڈالتا۔ دفع ہو جو منحوس، ایک تو بڑے کام کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، اور اوپر سے دوسروں کو ہی مارنے دوڑتے ہو، ان سب پر لعنت بھیجتی ہوں۔ آنٹی وہاں سے چلی گئی تھیں۔ صرف یہ نہیں، پورا محلہ ہمارے بارے میں یہی بکواس کر رہا تھا، کس کس کا منہ بند کروائیں گے آپ؟ سب کا منہ بند کرتا ہوں ابھی، اب دیکھنا، سب جو چاہتے ہو، خاص طور پر تم، وہی کروں گا میں، تاکہ تم سب کا منہ بند ہو جائے۔ غصے سے تقریباً دھاڑتے ہوئے ریاض نے کہا، اور پھر فیاض کو بھی اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ دونوں خطرناک ارادوں کے ساتھ پلوش شاہ کے کمرے کی جانب بڑھ گئے تھے۔ رکو فیاض، کہاں جا رہے ہو تم دونوں؟ کیا کرنے جا رہے ہو؟ ہاتھ مت لگانا اسے۔ اماں ہوش میں آتے ہی ان کے پیچھے جاتے ہوئے چلائی تھیں، ایک نظر نجمہ کو دیکھتی اس جانب بھاگی تھیں۔ وہ دونوں بھائی اپنی بہن کے کمرے میں داخل ہونے کے بعد دروازہ بند کر چکے تھے۔ بہت تکلیف ہو رہی ہے مجھے، ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ ریاض اور فیاض کو اپنے سامنے موجود پاتے پلوشہ بنا ان کے تیور دیکھے نکاہت زدہ آواز میں دھیرے سے بولی تھی، تکلیف؟ ذلیل عورت، تکلیف تمہیں اس وقت نہیں ہوئی جب یہ گناہ کر رہی تھی؟ تکلیف تمہیں اس وقت نہیں ہوئی جب اپنے ساتھ ساتھ اپنے بھائیوں کی بھی عزت کا جنازہ نکال رہی تھی، مگر اب تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ بتاؤ، کس کا گناہ اپنے اندر پال رہی ہو؟ بتاؤ ہمیں۔
ریاض نے کہا تھا۔ اس پر تھپڑوں اور مکوں کی بارش کر دی تھی جو پہلے ہی شدت درد سے بے ہوش ہونے کو تھی۔ بتاؤ کس کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی ہو؟ کون ہے وہ شخص؟ بتاؤ ورنہ جان سے مار دیں گے تمہیں۔ فیاض اس کے سر اور کمر پر مکوں کے وار کیے جا رہا تھا جس کے باعث وہ کمزور جان اب ایک طرف کو ڈھلک کر تقریباً بے ہوش ہونے کو تھی۔ اس کی ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ ایک لکیر کی صورت اس کی گریبان کو بھی بھگو چکا تھا۔ سر پر لگنے والی ریاض کے بھاری ہاتھ کے وار سے اس کا سر پھٹ چکا تھا۔ فیاض چھوڑیں اسے، جان سے ماریں گے کیا؟ نبیلہ خوف کے مارے منہ پر ہاتھ رکھ کر چلا رہی تھی۔ بھابی بھابی کچھ کریں، یہ دونوں اس کی جان لے لیں گے۔ جالی دار کھڑکی کے سوراخوں سے اندر کا منظر دیکھ کر نبیلہ نے اب نجمہ کو مخاطب کیا تھا جس کا دل خود پتھر کی مانند لرز رہا تھا۔ ریاض فیاض چھوڑ دو، بس کرو، مر جائے گی وہ۔ نجمہ بھی اب کی بار چیخی تھی۔ بتاؤ کس کا گندا خون ہے یہ؟ ریاض بالوں سے پکڑ کر پلوہ شاہ کی جھکی گردن کو اوپر کر رہا تھا جو بامشکل اپنی بند ہوتی آنکھوں کو کھول رہی تھی۔ میرا پروردگار گواہ ہے، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ میرا رب گواہ ہے، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اب سب چاہیں جو بھی کہو، میرے رب کی عدالت میں انشاءاللہ میں سرخرو ہوں گی۔ اپنے پروردگار سے بہتر مجھے کوئی نہیں جانتا، میں پاک دامن ہوں۔ لرزتی ہوئی آواز میں اس نے بامشکل ہی کہا تھا اور پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ اس کی آنکھیں بند ہوتے ہی فیاض نے اس کے پیٹ پر لاتوں کی بارش کر دی تھی، مگر حیرانگی تو انہیں اس وقت ہوئی جب اس کے جسم میں کسی بھی قسم کی حرکت نہیں ہو رہی تھی۔ بند آنکھوں اور بے جان جسم سمیت وہ خون میں لتھڑی زمین پر پڑی تھی۔ فیاض ریاض بس کر دو، اس کی حالت خراب ہو رہی ہے، اس سے پہلے کہ یہ کہیں مر جائے اور ہم پر کوئی پولیس کیس نہ بن جائے۔ چلو جلدی سے اسے ہسپتال لے کر جاتے ہیں۔ ریاض نے اس کے بے جان جسم کو اٹھاتے ہوئے کہا تھا اور وہ دونوں دروازے کی جانب بھاگتے ہوئے گئے جبکہ اماں جی بھی روتے روتے ان کے پیچھے بھاگ رہی تھیں۔ ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں ان کے پہنچتے تمام ڈاکٹرز نے ان کو گھیر لیا تھا۔ خون میں لتھڑے ہوئے وجود کو لیے چیختے ہوئے اندر داخل ہو رہے تھے۔ پلوہ شاہ کو اسٹریچر پر ڈال کر فوراً آپریشن تھیٹر لے جایا گیا۔ تقریباً 5 منٹ بعد ایک ڈاکٹر ان کے پاس آیا۔ کیا کیا ہے آپ لوگوں نے اس لڑکی کے ساتھ؟ بتائیں، اور کیسے جاہل لوگ ہیں جو اس بیچاری کو اتنی نازک حالت میں بھی اتنا مارا ہے؟ ڈاکٹر غصے سے تیز لہجے میں بولا تھا۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں مت بتائیں کہ کیسے لوگ ہیں ہم اور کیسے نہیں۔ ہم نے بہت اچھا کیا اس کے ساتھ جو ایک بد کردار لڑکی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ دیکھا نہیں آپ نے، امید سے تھی وہ بدذات، جبکہ اس کی شادی بھی نہیں ہوئی۔ ریاض کے کہنے کی دیر تھی کہ ڈاکٹر نے پوری قوت سے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا تھا۔ جاہل لوگوں، وہ امید سے نہیں تھی بلکہ اس بیچاری کی پیٹ میں رسولی تھی جس کی وجہ سے اس کا پیٹ سوج کر پھولا ہوا تھا، جبکہ تم لوگوں نے اس کو اپنی 2 ٹکے کی غیرت کے لیے بنا کسی ڈاکٹر کو دکھائے اور بغیر بیماری کی تشخیص کے قتل کر دیا۔ ڈاکٹر کے انکشاف نے ان کے پیروں کے تلے سے زمین کھینچ لی، یہاں تک کہ ریاض تو وہیں زمین پر گرنے والے انداز میں بیٹھ گیا جبکہ فیاض کا دماغ کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے قاصر ہو چکا تھا۔ میں ابھی پولیس کو فون کرتا ہوں، یہ قتل کا کیس ہے، تم دونوں پر کیس ہوگا۔ وہ دونوں وہیں بیٹھ کر اپنے کیے پر اب بچوں کی طرح رو رہے تھے جبکہ وہ ڈاکٹر پولیس کو فون کرنے چلا گیا تھا۔ 5 سال گزرنے کے بعد آج بھی ایک بھائی جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنی معصوم بہن کی ناجائز موت پر چیخ چیخ کر روتا رہتا ہے، یہاں تک کہ کبھی کبھی تو پولیس کو بھی اس بیچارے پر ترس آنے لگتا ہے۔ جبکہ بڑا بھائی فیاض جس دن ہسپتال میں سچائی کا علم ہوا تھا اسی دن سے وہ پاگل ہو گیا تھا۔ ایک بھائی کو جیل جبکہ دوسرے بھائی کو پاگل خانے بھیج دیا گیا تھا جہاں آج بھی وہ روتے ہوئے ایک ہی بات کرتا ہے، مجھے معلوم ہے میں قاتل ہوں اپنی بہن کا، مجھے جان سے مارو، میں قاتل ہوں اپنی بہن کا۔ یہاں تک کہ کئی بار وہ خود کو مارنے کی بھی کوشش کر چکا ہے جس کے بعد وہاں کی انتظامیہ نے اسے زنجیروں سے باندھ دیا ہے۔ دوستو، جب بیٹیاں بڑی ہو جائیں تو شک کی دیوار اونچی کرنے کی بجائے انہیں اعتماد میں لیں، سخت الفاظ اور سخت رویے سے انہیں موت کی گھاٹ اتارنے کی بجائے پیار اور محبت سے ان کی پرورش کریں۔